بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سونے سے پہلے یہ اللہ کے پیارے نام پڑھ لیجئے اور دولت کو اپنے دروازے پر غلاموں کی طرح کھڑا دیکھیے۔ یہ دنیا کا سب سے آسان آزمودہ اور تیز ترین وظیفہ ہے دولت حاصل کرنے کا۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ نے وظیفہ فور حاجت کو اپنا قیمتی وقت دیا، اس کا بے حد شکریہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں جن کی اپنی اپنی جگہ فضیلت اور اہمیت ہے، اور سب اپنی جگہ بہت طاقتور ہیں، پر آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اللہ کے بہت ہی طاقتور 3 مجرب نام کے حوالے پر ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے اور اس کا ورد کرنے کا اگر آپ معمول بنا لیں تو انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کے رزق کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو چاہے وہ کتنی بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے صرف ان ناموں کی برکت سے۔ ایک پریشان حال مصیبت زدہ آدمی نے یہ وظیفہ بتایا، یہ عمل بتایا، کیونکہ اس نے اپنے تک نہیں رکھا، اس نے آگے شیئر کیا، اس نے بتایا اور اس طریقے سے عمل کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ رات کو جب وہ سویا اور اس نے یہ عمل کیا اور پھر جب وہ صبح اٹھا تو اس نے کہا کہ میرے گھر کے مرکزی دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا صبح فجر میں نے باہر دیکھا تو ایک کوئی بزرگ سے بہت نورانی چہرہ ان کا، وہ کھڑے تھے لمبی چادر لیے۔ اس ٹائم پر میں سمجھا کہ وہ میری مدد مانگنے آئے، ان کو کوئی حاجت ہے، لیکن وہ تو میری مدد کرنے آئے تھے۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا، آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو انہوں نے آگے ایک تھیلا بڑھایا اور انہوں نے کہا یہ لو، یہ تم نے رات کو طلب کیا تھا اللہ سے، تو اللہ نے تمہاری حاجت پوری کر لی۔ تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت تھی، جتنے پیسے تم نے مانگے تھے، انہوں نے 1 کروڑ کی جو ہے اللہ سے دعا کی تھی، کیونکہ ان کے قرضے، ان کا بزنس ڈوب گیا تھا اور ان کو یہ پیسے اشد چاہیے تھے۔ تو اس بزرگ نے ان کے ہاتھ میں وہ تھیلا دیا اور وہ ولی اللہ اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس وظیفے سے آپ کے لاکھوں کروڑوں کا اگر قرض بھی آپ پہ چڑھا تو وہ بھی اتر جائے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ کو۔ نماز کی پابندی اس کی شرط ہے، یعنی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ وظیفہ نہ کریں، کیونکہ میری نظر میں جب اللہ کی عبادت نہیں کی جا رہی، اس کا حکم نہیں مانا جا رہا، تو پھر اس کو کیوں پکار رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کرنا یہ ہے کہ رات کو جب آپ سونے جا رہے ہوں، تمام آپ نے کام مکمل کر لیے ہیں، اب آخری کام آپ کا سونے کا ہی ہے، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کر کے سوئیے۔ اگر رہ گیا پوری رات وضو تو آپ کی یہ جو ہے پوری رات آپ کا یہ سونا عبادت میں گزرے گا۔ آپ کو وضو کی ویلیو، اس کی اہمیت پتہ ہے، حدیث میں بھی ثابت ہے یہ کہ رات کو وضو کر کے جب انسان سوتا ہے تو اس کی ہر سانس، پوری رات جو سویا وہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کری ہے۔ کوشش کریں، 1 دفعہ وضو ٹوٹ جائے گا، 2 دفعہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جب تک رہا تو آپ کی وہ ایک سانس جو آپ سوتے وقت لے رہے ہیں وہ آپ کی عبادت میں شمار ہوگی۔ خیر، جب آپ سونے لگیں تو اس کے بعد آپ نے پہلے بیٹھنا ہے بستر پہ آرام سے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، جو بھی کام ہے اپنے نمٹا لیے۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ کو اور اپنے اوپر دم کر لینی ہے، ہاتھ پہ پھونکیں اور پورا چہرے سے لے کے پیروں تک ہاتھ پھیر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف چھوٹا بڑا کوئی وہ شرط نہیں ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں آپ، جو آپ کو آتا ہو، جو آسان لگے، 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 3 صفاتی نام، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ساتھ پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ نے درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو، یہ 1 شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی تینوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو 1 شمار ہوں گے۔ یہ آپ کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کو جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ 121 شمار ہوں گے۔ تعداد کم زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ تسبیح، یا میں آپ کو مشورہ دوں تو کاؤنٹر رکھ لیں۔ میں کاؤنٹر پہ پڑھتی ہوں تاکہ آرام سے آنکھیں بند کر کے پڑھوں اور کاؤنٹر میں دیکھتی بھی رہوں، کیونکہ تسبیح میں بھی آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو 121 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے،
اور اس کے بعد 360 دفعہ آپ کو استغفر اللہ، بس یہ بولنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی کاؤنٹر پہ پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے یہ 3 دفعہ درود شریف جو پہلے پڑھا تھا وہی پڑھ کے عمل کو ختم کریے۔ اللہ سے دعا طلب کریے، جو بھی آپ کو حاجت ہے، جتنے کی بھی حاجت ہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اور یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ، اپنی اوقات دیکھ کے نہیں، اس کی ذات دیکھ کے مانگیے، یعنی کہ جو اس کی ذات ہے، جو اس کی شان ہے، اس کے حوالے سے مانگیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری کرے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔